حضور کو کچھ دیر ہو گئی تو صحابہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصلی امامت پر کھڑے ہونے کی گزارش کی۔ ابھی جماعت شروع ہی ہوئی تھی کہ حضرت صدیق اکبر نماز کے مصلی پہ کھڑے ہی ہوئے تھے کہ حضور تشریف لے آئے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور تشریف لائے، اب صحابہ نہ ہاتھوں پہ ہاتھ مارنے لگے، رستہ دینے لگے۔ حضور علیہ السلام صفوں کے بیچ میں سے ہوتے ہوتے، میں کبھی کبھی یہ حدیث پڑھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ جب حضور گزرے ہوں گے صفیں تو ٹوٹی ہوں گی نا، صفیں ٹوٹی ہیں پر نماز کسی کی بھی نہیں ٹوٹی۔ صفیں ٹوٹی ہیں، نماز نہیں ٹوٹی، اس لیے کہ وہ نماز میں جو حضور کا ادب کر رہے تھے تو وہ بھی رب کی رضا ہی ہے۔ اب پہنچ گئے اللہ کے حبیب پہلی صف میں۔ حضرت صدیق اکبر کو خوشبو آ گئی، پتہ چل گیا کہ حضور آ گئے۔ انہوں نے ایک قدم پیچھے ہٹایا کہ اب میں ہٹتا ہوں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے نا اشارے سے کہا، بعض شارحین کہتے نہیں، حضور نے بول کے بھی کہا پڑھاؤ نماز، لیکن وہ ایک قدم اور پیچھے ہٹ گئے، پھر کہا پڑھاؤ نماز، وہ پھر ایک قدم ہٹ گئے، تیسری دفعہ پھر کہا تو وہ زیادہ ہٹ گئے۔ حکم ماننا ضروری ہے کہ نہیں؟ تو حضور نے تو 3 دفعہ حکم دیا ہے۔ وہ کہتے نہیں، خود مجھے حضرت صاحب نے کہا ہے تیری خیر ہے تو نہ آیا کر۔ او بھائی، حکم اور ہوتا ہے، رضا اور ہوتی ہے۔ اللہ کرے سمجھ آئے آپ کو، حکم اور ایک صاحب نے آ کے کہا حضور میں جاؤں، تو پیر صاحب کیا کریں گے؟ اس کو باندھیں گے۔ وہ کہہ رہا جاؤ تو جاؤ بھائی، ختم ہو گئی بات۔ لیکن تو صرف حکم نہ پوچھ، ذرا تھوڑا سا آگے بھی بڑھ، رضا بھی دیکھ کہ وہ چاہتے ہیں کہ تو رہے کہ چاہتے ہیں جائے۔ تو دیکھ نا، حکم اور ہوتا ہے، رضا یہ ایک الگ مضمون چھڑ جائے گا، ادھر میں جانا نہیں چاہتا۔ شریعت میں طلاق دینا جائز ہے نا، مسئلہ بن جائے تو دے لو، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے جائز پر اللہ کو پسند نہیں۔ اس کا مطلب ہے حکم اور ہے اور رب کی رضا اور ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں مجھے خود حکم ہو گیا تو بس چھٹی ہو گئی۔ او خدا کے بندے، کبھی بھانپ تو صحیح، کبھی قریب جا تو صحیح، کبھی دیکھ تو صحیح۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ دل کرتا ہے تو نہ جا، تو ٹھہر جا، تو روک جا، تو کہتا ہے حکم تھا۔ او بھائی چھوڑ، میرے رسول کریم علیہ السلام نے 3 دفعہ فرمایا، 3 دفعہ، لیکن حضرت صدیق اکبر پیچھے ہٹے، حضور مصلی پہ چلے گئے، نماز پڑھائی۔ کیا جملہ ہے، کیا انداز ہے، کیا طریقہ ہے، اور کیا وفاق کے نرالے رنگ ہیں۔ حضور نے نماز کی تکمیل پر فرمایا ابو بکر جب میں نے کہا تھا نماز پڑھاؤ تو پڑھائی کیوں نہیں؟ کیا انداز ہے، کیا طریق۔ سردار کے بیٹے تھے، مالدار تھے، خود بھی سردار تھے، بڑا کچھ تھے، لیکن حضور کے سامنے ہاتھ باندھ دیے اور جملہ شاندار کہا، کہنے لگے یا رسول اللہ، اب ابو قحافہ کے بیٹے کی اتنی جرت بھی نہیں کہ نبی کو نمازیں پڑھائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کرے، اب اتنی بھی جرت نہیں۔ اور ساتھ رو پڑے، آنکھوں میں آنسو آ، یا رسول اللہ میں اور آپ کو نماز پڑھاؤں۔ بھائی عین نماز میں ادب، رسول اللہ کا ادب اور ادب کے معیار شریعت نے بیان کیے۔ معیار اگلی آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی کی آواز سے اونچی نہ کرنا۔ آواز کا وزن ہوتا ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ میری آواز اونچی ہے کہ سامنے والے کی اونچی ہے؟ کس طرح تولیں گے، کس طرح پرکھیں گے؟ لیکن ادب سکھایا قرآن پاک نے، فرمایا تم نے خود ذائقہ یہ محسوس کرنا ہے، غور کرنی ہے، جو حضور کی آواز کا ردھم ہے، وزن ہے، تمہاری آواز کا وزن اس سے کم ہونا چاہیے۔ کچھ لوگوں کی آواز موٹی ہوتی ہے، لیکن فرمایا جو میرے محبوب کی آواز ہے اس سے تمہاری آواز کم ہو تمہاری آواز۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنے شیخ کے دروازے پہ دیکھا ہے، مجھے یوں لگتا تھا کہ میرے پیر بھائی حضرت کی موجودگی میں اشاروں سے باتیں کرتے ہیں، اونچا نہیں بولتے، وہ اشاروں سے، وہ سانس نہیں لیتے۔ اقبال نے کہا نا کہ یہ جو حضور کا دروازہ ہے نا، ادب کا ہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، کہنے لگے جی اللہ کی عرش کے نیچے وہ جگہ ہے جو اللہ کی عرش سے بھی زیادہ نازک۔ نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزیدی جاں، فرمایا جنید بغدادی اور باعزید بستامی بڑے بڑے ولی ہیں،
داتا علی اجویری اور غوث پاک جیلانی ان کے مریدوں میں شامل ہیں. حضرت جنید بغدادی بڑے ولی ہیں جو غوث پاک کے بھی پیر ہیں, داتا علی اجویری کے بھی پیر ہیں. لیکن کہتے ہیں اتنا بڑا ولی بھی جب نبی پاک کے پاس جاتا ہے تو سانس بھی اونچا نہیں لیتا. نفس گم کر دمی آیت جنید و با یزیدی جا, آج سانس بھی اے پائے نظر ہوش میں آ, یہ قوے نبی ہے. آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے. فرمایا تمہاری آوازیں بھی میرے نبی کی آواز سے اونچی نہ ہوں, آواز بھی اونچی. تم دیکھیں نا ہمارے ہاں ادب کیا ہے بھلا آج کل. میں کسی شخص سے اگر پوچھتا ہوں کہ ادب, وہ کہتے جی الحمدللہ میں ادب کرتا ہوں. مثلاً کیا ادب کرتے ہیں؟ ہم اتنے سمٹے ہوئے ہیں کہ ہم کسی بزرگ کے پاس جائیں تو ذرا خیال کریں بول کس طرح رہے ہیں, بات کس طرح کر رہے ہیں. یہ سوچا ہم نے اپنے والد کے سامنے, استاد کے سامنے, مرشد کے سامنے ہمارا طریقہ کیا ہے, علماء کے سامنے, مشائخ کے سامنے آواز کا خیال رکھنا کہ کہیں ان کی آواز سے آواز بھی اونچے نہ ہونے پائے. اتنا زیادہ قرآن مجید نے تاکید فرمائی اور ہمیں سمجھایا. میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ یہاں تک ادب کرتے تھے. حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں. ذرا بات کو سمجھیے گا. نبی کریم, ایک ہے آواز کا ادب کرنا اور ایک ہے پھر نسبت دینا. ہمارے ہاں تو نسبت دی جاتی ہے نا تو بڑی آسانی سے. حضرت برا بن عازب نا, ایک شخص نے ان سے سوال پوچھا کہ کس کس جانور کی قربانی ہو سکتی ہے اور کس کس کی نہیں ہو سکتی. سوال پوچھا. اب حضرت برا بن عازب کہنے لگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ہمیں بتایا تھا کہ اونٹ کی بھی ہو سکتی ہے. حضور نے انگلیوں پہ گن کے بتایا تھا. اور حضور نے فرمایا تھا گائے کی بھی ہو سکتی ہے, بکرے کی بھی ہو سکتی ہے. یوں کر کے انگلیاں دکھا رہے ہیں بھئی ایسے حضور نے, توجہ کرنا, ایسے لوگوں کو توجہ کرانے. بھئی یوں حضور نے بتایا کہ اس طرح حضور نے انگلیوں سے بتایا کہ اونٹ کی بھی ہو سکتی ہے, گائے کی بھی ہو سکتی ہے. پھر فوراً نا بات کرتے کرتے حضرت برا بن عازب صحابی ہیں, بات کرنے کرتے انگلیوں کی طرف دیکھا, پھر صحابہ کی طرف, پھر انگلیاں, پھر صحابہ, پھر آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے یار میں نا حضور نے انگلیوں پہ گن کے بتایا تھا تو بتا رہا ہوں, ویسے میری انگلیاں نبی پاک کی انگلیوں جیسی نہیں, ویسے میری انگلیاں حضور کی انگلیوں کی طرح کی نہیں. وہ تو حضور نے گن کے بتایا تھا تو میں بھی, ورنہ میری انگلیاں تو امیر حرم نہ فقیر بے نوا, تو کجا من کجا, میری اس طرح. یار ہم بھی تو تشبیہ دیتے ہیں نا, روز اشارے کرتے ہیں, استعارے کرتے ہیں, لوگ تو کر کر کے دکھاتے. فرمایا نا میری انگلیاں حضور کی انگلیوں کی طرح کی نہیں ہیں. توبہ توبہ, میری انگلیاں بات کرتے کرتے کہاں کہاں. ایک ہے کہ نیکی کر رہے ہو, پرہیزگاری کر رہے ہو, اس میں بھی آگے نہیں گزرنا. اور پھر اپنی آوازوں کا ادب, ہماری آواز بھی آواز سے آگے نہ چلی جائے. اور پھر یہ کہ آپ نے جب اشارہ دیا, تشبیہ دی, تو اس چیز کا بھی ادب ہے کہ بھئی میری انگلیاں حضور کی انگلیوں کی طرح کی نہیں ہیں. اور پھر اتنا ادب, ہم نہ پہلی سیڑھی نہیں چڑھے ادب کی. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا حضور دین کو 2 لفظوں میں آپ سے پوچھیں تو دین کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا 2 لفظوں میں پوچھنا ہے تو دین سارے کا سارا ادب کا نام ہے. ہمارے زمانے میں نا بے باکی کا دور ہے. 2-4 مسئلے کسی کو آتے ہیں تو وہ آ کے نا بتانا ضروری سمجھتا ہے. اس کو پتہ نہیں کہ میں کیا بات مجھے کرنی ہے کیا نہیں کرنی. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں اپنے شیخ کا مرید ہو گیا. تو ایک شخص ان سے مسئلہ پوچھنے آیا مرشد سے, تو وہ کہنے لگے بھئی اس سوال کا جواب مجھے نہیں آتا. کہتے میں نے اس بندے کو نا پکڑ لیا, کونے میں لے گیا, میں نے کہا میں تجھے بتاتا ہوں. جب میں بتانے لگا تو میرے شیخ نے آواز دی, کہنے لگے غزالی میں تیرا مرید نہ ہو جاؤں, تجھے تو زیادہ مسئلے آتے ہیں, مجھے تھوڑے آتے ہیں, تو پھر میں تیرا مرید نہ ہو جاؤں. کہا حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے تیرا کیا خیال ہے, مجھے نہیں جواب آتا تھا. میں نے تو اس لیے نہیں بتایا کہ بعضوں کا سوال کا جواب دینے میں بھی تکبر ہوتا ہے, انسان کے اندر چیز اچھلتی ہے. بہت سارے لوگوں کو 4 باتیں آ جائیں تو وہ جب تک ساری مسجد کے نمازیوں کی نماز ٹھیک نہ کرا لیں اتنی دیر تک ان کا علم انہیں سونے نہیں دیتا رات کو. اور تحقیق کرنے نکلے ہوئے ہیں بیچارے, تحقیق کرنے نکلے ہوئے ہیں. تحقیق نہیں کر رہا تو بے ادبی کر رہا ہے.
وہ میرے مولانا نے مسئلہ بیان کیا تو میں ادھر بھی جاؤں گا پوچھنے کہ صحیح ہے کہ نہیں، ادھر بھی جاؤں گا۔ ایک صاحب مجھے بھی فون کرنے لگے تھی، وہ مولانا نے آج عجیب بات کر دی، حالانکہ انہیں 30 سال ہو گیا جمعہ پڑھاتے، آج انہوں نے انوکھی بات کر دی ہے، یہ بات غلط ہے۔ میں نے ایک دو اور مفتیوں سے بھی پوچھا ہے، تو میں آپ سے بھی پوچھ رہا ہوں۔ میں نے کہا کتنے سال ہو گئے؟ آپ نے خود ہی بتایا 30۔ تو میں نے